وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں صحابہ اکرام کی بڑی تربیت کی ہے. آپ نے یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہا اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. اور میرے عزیز بھائیو، ہمارے ساتھ کسی بھائی کی چھوٹی سی کلیش ہو جائے، سالوں سال بلائیں گے نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. یہاں پر بات سمجھے ذرا، خنزیر ہے نا، اس کا گوشت کھانا حرام، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. کتا ہے، اس کے گوشت کو کھانا حرام ہے، ہم حرام سمجھتے ہیں. اور اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اس سے بولنا نہ، اس سے بات نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے جیسے خنزیر حرام. کسی انسان سے سوال کریں آپ حرام کھاتے ہو؟ نہیں. حرام کا کام کرتے ہو؟ نہیں. اور پوچھیں آپ کسی سے ناراض ہیں 3 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمایا 3 دن سے زیادہ حلال ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو اس سے کلام چھوڑ دے، اس سے بات چھوڑ دے. اور اگر کسی موقع کے اوپر ٹکراؤ ہوا ہے، آپس میں ملے ہیں، یورید ھذا و یورید ھذا، وہ ادھر کو منہ کر لے، یہ ادھر کو منہ کر لے، اس کا چہرہ ادھر کو چلا جائے، اس کا ادھر تکبر ہی نہ ختم ہو. انسان دیکھے تو صحیح پہلے کہ میں پیدا کس جگہ سے ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیسے کیا ہے. پہلے اپنے باپ میں، پھر ماں میں گیا، پھر اس کی خوراک کیا بنی، پھر کس رستے سے یہ دنیا میں آیا، اور اس کے آنے کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی. نہ یہ بول سکتا تھا، نہ یہ پکڑ سکتا تھا، نہ یہ خود کھا سکتا تھا. میرے عزیز بھائیو، انسان ہے نا، تکبر نہیں جاتا، آکڑ نہیں جاتی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہتر کون ہے؟ فرمایا ان میں سے بہتر بندہ وہ ہے جس نے سلام میں پہل کی ہے، جس نے سلام میں پہل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو 1 سال سے زیادہ بلانا چھوڑ دیا. 1 سال ہو گیا بلایا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، سلام ہی نہیں لی، حال ہی نہیں پوچھا، 1 سال گزر گیا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا گناہ ایسے ہے، اس کا جرم ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا. آپ ہماری شادی پہ نہیں آئے، مرنا جینا ختم ہو گیا. آپ ہمارے جنازے پہ نہیں آ سکے، ساری زندگی کے لیے بھائی کا. آپ نے فلاں محفل میں مجھے یہ کہہ دیا تھا، آج کے بعد آپ سے تو بات ہی نہیں کرنی. فرمایا 1 سال سے زیادہ جس نے چھوڑ دیا اپنے بھائی کو، وہ ایسے، اس کا جرم ایسے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور میرے عزیز بھائیو، یہ جو حدیث ہے واللہ سچی بات ہے، انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ آپ نے حدیث کئی مرتبہ سنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو، ہر سوموار اور جمعرات فرشتے انسانوں کا نامہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ہر بندے کا نامہ اعمال لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، سب کے عمل کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں. مگر اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے. سب کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اللہ پاک مشرک کو معاف ہی نہیں کرتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور وہ 2 بندے جن کے دلوں کے درمیان کینہ ہے، جن کے آپس میں حسد ہے، بغض ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں یہ کس کیا ہے؟ اچھا یہ فلاں کیا؟ وہ بندہ جو آپس میں ناراض، وہ بندہ جو ایک دوسرے سے، وہ بندے جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اردو، جس کا معنی ہماری زبان میں یہ ہے ان کے نامہ اعمال کو پھینک دو، میں دیکھنے نہیں چاہتا، دفع کرو ان کے نامہ اعمال کو، پھینک دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی یستلیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نامہ اعمال میرے پاس لے کر آنا ہی نہیں ہے. حتی یستلیہا، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس کے اندر صلح نہیں کر لیتے. اور یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمائے، حتی یستلیہا، حتی یستلیہا، حتی یستلیہا. جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے، جب تک یہ آپس میں بات نہیں کرتے، سلام نہیں لیتے، اپنے دل کے حسد کو، بغض کو، کینے کو ختم نہیں کرتے، چاہے جائے جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی رمضان گزر جائے، صدقے کر لے، خیراتیں کر لے، عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، حاجی بن جائے، مجاہد بن جائے، ان کے نامہ اعمال کو میری بارگاہ کے اندر لے کر نہیں آنا. یہ آپس میں ناراض، آپس میں قطع تلقی کی ہے. اور میرے عزیز بھائیوں،
اس سے بڑھ کر دکھ کی بات یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو تباہ کرتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اس سے زیادہ ہلاکت خیز بات یہ ہے، اللہ کی قسم، ایک گھر کے اندر رہنے والے، ایک چھت میں رہنے والے، ایک چھت کے تلے رہنے والے، ایک سگے باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی سالوں سال ہو گئے آپس کے اندر ناراض ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ کیسے قبول کرے؟ دنیا داری کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے جنہوں نے اپنے دروازے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بند کر دیے، ان کا کیا بنے؟ میرے بھائیوں، سچی بات ہے، جو بندہ جتنے مرضی روزے رکھ لے، قیام کر لے، تلاوتیں کر لے، اگر یہ تعلق توڑنے والا ہے، اگر یہ مسلمانوں کے درمیان تعلق کو پیدا نہیں کرنے والا، اگر یہ تعلق توڑنے والا ہے، قطع تلقی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، قسم ہے اللہ کی، اس کا عمل اللہ پاک اس وقت تک قبول ہی نہیں کرتا۔ جب تک یہ بندہ سچی پکی توبہ نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پل صراط ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، پکا ٹھکا فیصلہ ہے، جس کے اندر زبر زیر کا شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو جہنم کے پل صراط سے گزر کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جو جہنم کا جو پل صراط ہے، اس پر کچھ ہکس بنی ہوئی ہے، اس پر کچھ کنڈے لگے ہوئے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اس پل صراط سے جب لوگ گزریں گے، وہ بندہ جس نے رشتہ داری کو توڑا ہے، جس نے قطع تلقی کی ہے، تو یہ جو کنڈا ہے رشتہ داری والا، یہ اسے پکڑ کر نیچے گرا دے کر جہنم میں لے جائے۔ میرے دین بھائیوں، سوچیں تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم معافی نہیں مانگ سکتے، آج ترلا نہیں کر سکتے، منت نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ قبر میں آئیں گے ہماری۔ جب ادھر انسان کو سزا مل رہی ہوگی، عذاب مل رہا ہوگا، یا قیامت کے دن انسان اٹھے گا، جہنم کے پل صراط سے گزر رہا ہوگا، ادھر سوچ آئے گی لوگ کیا کہیں گے؟ آج لوگوں کی وجہ سے اپنوں کو چھوڑ دیے، آج لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، آج لوگوں کی وجہ سے سلام لینی چھوڑ دیے، آج لوگوں کی وجہ سے بلانا چھوڑ دیا، پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کنڈے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ داری کا ہے، بندہ وہاں سے گزرے گا، اسے پکڑ کر وہ نیچے پھینک دے، تو نے مجھے توڑا تھا، تعلق کو خراب کر لیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ نہیں ہوتا اللہ کی قسم، جھکنے کے اندر، آج کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ عزت دیتے ہیں، نبی اسلام فرماتے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو بندہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکے، جو اللہ کے لیے معافی مانگ رہے، اللہ کے لیے ترلا کر رہے، اللہ کے لیے منت کر لے، اللہ کے لیے سلام لے لے، اللہ کے لیے جھک جائے، کسی کے آگے ہاتھ بڑھا دے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے مقام تقسیم کیے، روزے کا یہ مقام ہے، حج کا یہ مقام ہے، جہاد کا یہ مقام ہے، قرآن کی تلاوت کا یہ مقام ہے، تو جو رشتہ داری تھی یہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ پاک نے جب مقام تقسیم کیے ہیں، رشتہ داری کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کر سوال کرتی ہے یا اللہ میرا کیا مقام؟ حج کا تو ہوا، زکوٰۃ کا تو ہوا، جہاد کا تو ہوا، میرا کیا مقام؟ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا رشتہ داری کے بارے میں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تیرا مقام کیا ہے؟ فرمایا میں رحمان ہوں اور تو میرے نام سے نکلی ہے، میں رحمان، را حا میم، میں رحمان اور تو میرے نام سے نکلی ہے، رحم سے ہے۔ اللہ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کر رکھ دوں گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جو رشتہ داری توڑے، جو تعلق توڑے، اللہ پاک کا وعدہ ہے میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا۔ کتنی معمولی باتوں کے اوپر واللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں جو جنت میں لے کر جائے۔ فرمایا ابو ذر جس رشتہ دار نے تیرا حق کھایا ہے تو اس کی مدد کر، اللہ تجھے جنت میں ڈال دے۔ رشتہ دار تیرا ہے، حق تیرا کھایا ہے، محنت تیری ہے، خون تیرا ہے، پسینہ تیرا ہے، کھا ہو گیا لے کر وہ بھاگ گیا۔ فرمایا ابو ذر تو اس کی مدد کر، تو اس کے ساتھ دے، اس کو معاف کر دے۔
اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دیکھیں اگر رشتہ داری کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو دوسری طرف نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، کہ دو مسلمان ہیں آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں۔ فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں سلام کے لیے، فیتصافحان، مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دین بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سچی بات ہے ہم فائدہ اس نظریے سے اٹھا سکتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ اگر کسی کا دل ہم نے دکھایا ہے، ناراضگی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، بہنوں کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے، سب کو اللہ کی رضا کے لیے۔ آخری حدیث، جو آج کل ہمارے جو سیانے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، جو فلسفہ بکھیرتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ، جو رشتہ داری ملائے تم اس کے ساتھ ملاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، جو رشتہ داری ملائے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ رشتہ داری کو ملانا، یہ رشتہ داری ملانے والی بات ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں کام کرنے والا، مقابلے میں کرنے والا، یہ رشتہ داری کو ملانے والا نہیں ہے۔ جو فقط اس نظریے سے رشتہ داری ملاتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا میں بھی کروں گا، اس نے مجھے فائدہ پہنچایا میں بھی پہنچاؤں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے دیتا ہے اس طرح کے، یہ رشتہ داری کو ملانے والا نہیں ہے۔ فرمایا ولکن الواصل، رشتہ داری کو ملانے والا کون ہے؟ الذی اذا قطع رحمہ وصلها، جب اس کے ساتھ تعلق کو توڑا جاتا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان تعلق تڑوانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ داری کو ملانے کی، قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔